بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ ماہ ربیع الاول کے اس مبارک موقع میں سیرت مہم کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں لوگوں کو سیرت النبی کے پیغام اور حیات و شخصیت حیات طیبہ کے بارے میں واقف کرانے کے لیے ہم لوگ متحرک ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یوں تو ہر گوشہ اس قابل ہے کہ اس سے واقفیت حاصل کی جائے اور اس کو مشعل راہ بنایا جائے، اور اس سلسلے میں جو شعر و ادب سے متعلق لوگ ہیں، جو ادیب، شاعر اور اہل قلم ہیں، ان کے لیے سیرت میں کیا پیغام ملتا ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں ہمارے ذہن میں ہیں۔ میں نے اس پر ایک مضمون بھی لکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے کچھ باتیں یہاں آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ یہ بات سامنے آئے کہ دعوت و تبلیغ میں اور اشاعت اسلامی کے کام میں جو سیرت طیبہ سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اس کا ہم پورے طرح سے اس سے روشنی حاصل کر سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک داعیہ انقلاب تھے اور ایک تحریک کے سربراہ، لہذا تعلیم و تبلیغ اور تزکیہ اور سیاسی انتظام چلانے کے لیے لوگوں سے رابطہ ضروری تھا، جس کے لیے سب سے اہم ذریعہ تکلم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ الہی سے خطابت کا خاص وصف حاصل ہوا تھا، اور خود حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں یہ خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں فصیح ترین عرب ہوں، میں کلمات جامع لے کر مبعوث ہوا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب کا بہت ہی اونچا معیار قائم کیا، اور اس سلسلے میں اپنی زبان مبارک سے جو کچھ بھی نکلا وہ بہت ہی ہمیشہ فصیح و بلیغ زبان میں وہ سامنے آتا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد مختلف قبائل اور شیوخ کو جو خطوط لکھے گئے مذہبی پیشواؤں کے نام، اور وہ ان کی بھی تعداد تقریباً 250 ہے، اس کا بھی معیار بہت ہی اونچا ہے۔ اسی طرح جو مسنون دعائیں ہیں ان میں بھی ادب کا بہت ہی اونچا معیار اور اس کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زندگی میں شعر سے جو دلچسپی لی ہے اس کا بھی ذکر ملتا ہے سیرت میں، اور ہاں، عربوں میں جو شعر پرستی رائج تھی اس سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا، لیکن اچھے شعر کی قدر فرماتے تھے، اور ایک نیا ذوق انہوں نے ادبی معیار دیا تھا، اور وہ نیا نقد بھی سامنے لایا تھا کہ کس طریقے سے معاشرے میں شاعری کن بنیادوں پر ہونی چاہیے، اور اپنے ناقدانہ خیالات کا اظہار کیا تھا۔ اور اس سلسلے میں کئی واقعات ملتے ہیں۔ ایک دفعہ بنو ابس کے ایک مشہور شاعر انترا کا ایک شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا، جس کا ترجمہ ہے: میں نے بہت سی راتیں محنت و مشقت میں بسر کی ہیں تاکہ میں اکل حلال کے قابل ہو سکوں۔ اس شعر کو سن کر آپ بے انتہا محظوظ ہوئے، اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کسی عرب کی تعریف نے میرے دل میں اس کا شوق ملاقات نہیں پیدا کیا، لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ اس شعر کے لکھنے والے کو دیکھنے کو میرا دل بے اختیار چاہتا ہے۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاعر کی تعریف کی، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ حلال کی کمائی میں انسان کو جو سختیاں اٹھانی پڑتی ہیں اور جو مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، ان کا نقش پردہ خیال پر شاعر کے کس طرح آیا اور کس طرح اس نے اس بات کو پیش کیا۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شعر کے اندر معنویت ہوتی تھی اس کی تعریف کی، اور اس بات کو گویا سامنے لایا کہ اصل چیز بیان و بدی نہیں ہے، بلکہ وہ پیغام ہے جو شعر کے اندر پیش کیا جائے۔ بعثت نبوی کے بعد سینکڑوں شعراء ہیں جو سامنے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور جس کی آپ نے گویا بہت ہی تحسین کی۔ آپ کے چچا ابو طالب سے کئی اشعار منسوب ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے اشعار بھی کتابوں میں منقول ہیں، حضرت علی کے نام سے تو پورا دیوان موجود ہے، اور پھر اس دور میں کئی شعراء تھے جن کی تخلیقات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحسین اور تائید فرمائی ہے۔ اور اس طرح یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ شعر و ادب مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک مقصد کو پھیلانے کا ذریعہ ہے، اور یہ ذریعہ
اور وسیلہ اس ہر دور میں تحریک اسلامی نے اس کو استعمال کیا ہے، اور آج بھی تحریک اسلامی اس کو استعمال کر رہی ہے۔ ہمارے ادباء و شعراء کو سیرت کی کتابوں سے تمام باتوں کو دیکھنا چاہیے اور اس سے گویا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھری محفل میں صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ مخالفین اسلام اپنی ہرزہ سرائیوں سے گویا اسلام کے خلاف بہت ہی باتیں کر رہے ہیں اپنی شاعری کے ذریعے۔ تم لوگوں نے تلوار سے تو مدد کی ہے، کیا کوئی ایسا بھی ہے جو زبان سے میری مدد کرے؟ اس موقع پر حضرت حسان اٹھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس خدمت کے لیے یہ ناچیز حاضر ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے اور گویا ان کو شاعر دربار نبوی کا خطاب دیا گیا، اور اس طریقے سے پوری گویا تاریخ میں اس بات کے شواہد ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب و شعر کو، شاعری کو کس طریقے سے اس کی حوصلہ افزائی کی، اس کی پذیرائی کی، اور اس کو تحریک اسلامی کی تبلیغ و اشاعت میں اور اقامت دین کے کام میں اس کا حصہ ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی ہم لوگ اسے مشعل راہ بنائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔